اچھے اخلاق۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی ظاہری اور باطنی دونوں اصلاح کرتا ہے۔ قرآن پاک اور نبی کریم کی سیرت میں سب سے زیادہ زور اچھے اخلاق پر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک تم میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ یہ کہانی اسی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ حصہ اول، گاؤں کا نیک نوجوان۔ مدینہ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں سعید نامی نوجوان رہتا تھا۔ سعید کا دل نرم، زبان شیریں اور رویہ سب کے ساتھ بہترین تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا اور کبھی کسی سے سخت کلامی نہ کرتا۔ گاؤں کے لوگ اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اسے سعید الاخلاق کہتے تھے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم تاجر بھی جب اس گاؤں میں آتے تو سعید سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہوتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں دھوکہ دہی یا سخت رویہ نہیں ملے گا۔ ایک دن ایک غریب یتیم بچہ گاؤں کے بازار میں رو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کھجوروں کی ٹوکری گر گئی تھی اور کچھ لوگ اس پر ہنس رہے تھے۔ سعید نے آگے بڑھ کر بچے کو اٹھایا، اس کے آنسو پونچھے اور کہا، بیٹے، پریشان مت ہو، میں تمہاری ٹوکری دوبارہ بھر دیتا ہوں۔ لوگ حیران رہ گئے کہ جہاں دوسرے مذاق اڑا رہے تھے وہاں سعید نے مسکرا کر اس کی مدد کی۔ حصہ دوم، امتحان کا وقت۔ وقت گزرتا گیا۔ گاؤں میں ایک رئیس آیا جو بڑا مغرور تھا۔ اس کا نام کعب بن وائل تھا۔ وہ اپنے غلاموں کو معمولی بات پر مارتا، کمزوروں کو ستاتا اور سودی کاروبار کرتا۔ ایک دن کعب کی اونٹنی کھو گئی۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ وہ سعید کے دروازے کے قریب بندھی ہے۔ لوگ سعید کے خلاف باتیں کرنے لگے کہ شاید اس نے اونٹنی چرائی ہے۔ رئیس کعب غصے سے بھرا ہوا آیا اور سب کے سامنے سعید پر الزام لگانے لگا۔ سعید نے نہ تو سخت جواب دیا اور نہ ہی بد کلامی کی۔ وہ صرف اتنا بولا، بھائیو، اللہ گواہ ہے کہ میں نے یہ اونٹنی نہیں چرائی، یہ خود بخود میرے گھر کے قریب آ گئی۔ اگر کعب بھائی اپنی اونٹنی لے جانا چاہتے ہیں تو بخوشی لے جائیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ سعید کا چہرہ غصے سے سرخ نہیں ہوا بلکہ سکون اور برداشت سے بھرا ہوا ہے۔ کعب نے بھی سوچا کہ اگر یہ واقعی چور ہوتا تو سختی سے جواب دیتا۔ وہ خاموشی سے اونٹنی لے کر چلا گیا۔ حصہ سوم، اخلاق کا اثر۔ چند دن بعد کعب بیمار ہو گیا۔ کوئی اس کے پاس عیادت کے لیے نہ گیا کیونکہ سب اس کے سخت مزاج سے تنگ تھے۔ مگر سعید جب یہ خبر سنتا ہے تو فوراً اس کے گھر آتا ہے، پانی پلاتا ہے، حال پوچھتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ کعب حیران ہو کر کہتا ہے، سعید، میں نے تجھ پر الزام لگایا، لوگ تیرے خلاف بولتے رہے، لیکن تاب پھر بھی میری عیادت کرنے آیا۔ سعید مسکرا کر جواب دیتا ہے، اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بدی کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔ اچھے اخلاق مسلمان کا زیور ہے۔ کعب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، آج مجھے سمجھ آیا کہ تم مسلمان کیوں اتنے محبوب ہو۔ تمہارے اخلاق نے مجھے بدل دیا ہے۔ اسی دن کعب نے اسلام قبول کیا اور گاؤں میں یہ اعلان کیا، میں نے سعید کے اخلاق کی بدولت اسلام کو پہچانا ہے۔ حصہ چہارم، نبی کریم کی سنت۔ یہ صرف سعید کی کہانی نہیں بلکہ نبی کریم کی تعلیمات کا عکس ہے۔ رسول اللہ نے ہمیشہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا۔ مکہ کے فتح کے دن جب آپ کے پاس وہ سب دشمن آئے جنہوں نے آپ کو دکھ دیے تھے تو آپ نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہی تو اعلیٰ اخلاق تھے جنہوں نے پتھر دل دشمنوں کو بھی نرم کر دیا۔ حصہ پنجم، سبق آموز پیغام۔ اچھے اخلاق صرف نماز یا روزے سے الگ چیز نہیں بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھے اخلاق اختیار کرنا۔ آج اگر ہم اپنے گھروں، گلیوں اور بازاروں میں اچھے اخلاق اپنائیں تو دشمن بھی دوست بن جائیں، نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں اور معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ نتیجہ، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ
ایک اچھے اخلاق انسان کو دوسروں کے دل میں جگہ دلاتے ہیں۔ 2 برداشت، معافی اور نرم لہجہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ 3 اسلام کی اصل پہچان نماز اور روزہ کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ ہے۔ 4 دشمن بھی اچھے اخلاق سے دوست بن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی رسول اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔